بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک قلعہ کے معزز خواتین اور حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، اور ان کی فضیلت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ آج اسی صحابی رسول کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائی، جن کا انہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حماتہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اول 7 حضرات نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت مقدار رضی اللہ عنہ، ان سب کو مشرکین مکہ نے پوری ہی طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ کیا، سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا، اور باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اس طرح ان کو عذاب دیا۔ یہ حضرات زرہیں پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے، اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی زرہ گرم ہو جاتی تھی تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا، اور ان سے یوں کہتا تھا، تو اسی طرح پتھر میں دبا پڑا رہے گا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے گی، یا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کافر کا صرف ایک ہی جواب دیتے تھے کہ احد یعنی معبود حق ایک ہی ہے، اور اسے چھوڑ کر بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بلند ہمت بندے کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبایا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر دیتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے تھے کہ احد معبود برحق ایک ہی ہے۔ دن بھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جاتا اور تپتی زمین پر لٹا کر اوپر سے ان پر پتھر رکھ کر برا حال کر دیا جاتا تھا، اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن کے زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا تھا تو دوسرا سزا دینے لگتا تھا۔ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی ان کے سوا دوسرے لوگ سزا دینے لگتے تھے، اور ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا تھا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی کہ ایک روز جبکہ امیہ بن خلف اور ان کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار پیٹ رہے تھے، اس طرف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ظلم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا، تو نے ہی اس کو بگاڑا، لہٰذا اب تو ہی اسے چھڑا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ان کو چھڑا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہے اور تیرے دین پر جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلے دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سوا 6 غلام
اور خرید کر آزاد کیے، جو اسلام قبول کرنے پر مارے پیٹے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جس عورت کے غلام تھے، اس نے ان کا معاملہ امیہ بن خلف کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس نے وکیل بن کر اس عورت کی طرف سے معاملہ کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بھی تھے اور آپ کے خزان بھی۔ کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرما دیتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے لے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشرک سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، اگر تو ایسا کرے کہ جب ضرورت درپیش ہو مجھ سے ہی قرض لے لیا کرو، کسی دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ غرض میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا تو اس سے قرض لے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی تکمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے میں اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک چند آدمیوں کے ساتھ آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا ختم کے قریب ہے۔ کہنے لگا کہ چند روز باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرض کے عوض غلام بنا لوں گا، اور اسی طرح تو بکریاں چراتا پھرے گا جیسا کہ پہلے تھے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے دن بھر بڑا صدمہ رہا، حتیٰ کہ رات کو تنہائی میں نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے اور حال یہ ہے، نہ آپ کے پاس اس وقت اس قرض ادا کرنے کا فوری انتظام ہے اور نہ میں کھڑے کھڑے کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روح پوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے اور اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بارگاہ رسالت میں یہ گزارش کی اور گھر آ گیا۔ سفر کے ارادے سے تلوار اٹھا لی اور ڈھال اٹھائی، جوتا لیا اور صبح کا منتظر رہا۔ یہ طے کر لیا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ میں خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو خوشی کی بات سناؤں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرض کا انتظام کر دیا ہے۔ ان اونٹنیوں کو ماں ان کے سامان کی خوشی سے لیا اور سارا قرض ادا کر کے واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اس سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ موت کے آنے تک پوری زندگی جہاد میں گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں اور میرا حق اور جو قابل لحاظ مرتبہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے جیتے جی یہیں قیام کرو اور اذان دو۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہی سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی جواب جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا ان کو روکنا چاہا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے اور مزید قیام کرنے سے انکار فرما دیا اور
شام میں ہجرت کر گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشروف ہوئے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، مدینے نہیں آتے ہو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی راہ لی اور مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان دیں۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلہ کی کیفیت محسوس ہونے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کے حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر روتے نہیں دیکھے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات 20 میں دمشق میں ہوئی اور وہیں باب صغیرہ کے پاس مقبرہ میں دفن ہوئے اور اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ اس حساب سے بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد و غزوات میں بھی برابر شریک رہے، بھوک بھی برداشت کی، نہ صرف موزن بلکہ سید الموزنین کے عہدہ اولیاء پر فائز ہوئے۔